السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حال ہی میں مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ میں نے پڑھا، جسے پڑھنے کے بعد دل کے اندر یہ داعیہ پیدا ہوا کہ اس تعلق سے کچھ باتیں بیان کرنی چاہیے۔ مولانا نے بہت ہی پیاری بات کہی اور بہت ہی عمدہ بات سمجھانے کی کوشش کی، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ آج کے دور کے اندر ائمہ کرام کی تنخواہ، مدرسین کی تنخواہ، مؤذنین کی تنخواہ کا کم ہونا یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہم ان شعبوں کو اہمیت نہیں دیتے۔ اگر ہمارے دلوں میں امامت کی اہمیت ہوتی، اگر ہمارے دلوں کے اندر اذان دینے کی اہمیت ہوتی، اگر ہمارے دلوں کے اندر درس و تدریس کی اہمیت ہوتی، اگر ہم علم کی اہمیت کو سمجھتے تو ہم ان مدرسین کو، ان اماموں کو، ان مؤذنوں کو مناسب تنخواہیں دیتے۔ ان کی تنخواہیں اس بات پر دلالت کر رہی ہیں کہ ہم ان اماموں کو غلام بنانا چاہتے ہیں، ہم ان مؤذنین کو اپنے ماتحت رکھنا چاہتے ہیں، ان مدرسین کو تنگ دست رکھ کر ہم ان کی پرواز کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ آج اس قلت تنخواہ کی بنا پر آج مدرسین اور اماموں کو معمولی تنخواہ ملنے کی وجہ سے ہم نے کتنے لوگوں کے نام، کتنے لوگوں کے منہ سے یہ بات سنی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اپنے بچے کو کیا حافظ بنائیں گے، اپنے بچے کو کیا عالم بنائیں گے، تنخواہیں دیکھ لو، ان کو کیا تنخواہیں دی جا رہی ہیں، بالکل نامعقول تنخواہیں ہیں۔ ان تنخواہوں کے اوپر کوئی بولنے والا نہیں، کوئی اپنی آواز اٹھانے والا نہیں، کوئی یہ کہنے والا نہیں ہے کہ ان اماموں کو دو، یہی ہمارے قائد ہیں۔ آج منصب امامت کو ہم نے سمجھ کیا رکھا ہے؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں امام ہیں، نماز تو پڑھنی ہی ہے، اگر پڑھا دیں گے تو کیا بات ہے۔ نہیں، منصب امامت کو سمجھے۔ منصب امامت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور اپنے بعد آپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا امام بنایا کہ میری جگہ پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوں۔ اپنی جگہ آپ نے ابو بکر صدیق کو دی۔ جو امام ہے وہی خلیفہ ہے، جو خلیفہ ہے وہی امام ہے۔ امام کے رتبے کو ہم نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ امام قائد ہے، امام مقتدی ہے، امام ہم سب کا رہبر ہے، امام ہمارا رہنما ہے۔ لیکن آج ہم نے اماموں کی بات کو سننا بند کر دیا، آج ہم نے اماموں کی قیادت کو تسلیم کرنا بند کر دیا۔ آج مؤذنین کے تعلق سے ہمارا رویہ بدل چکا ہے، آج مدرسین کے تعلق سے ہم خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس دور کے اندر علم کی بقا، منصب امامت کا تحفظ اور مؤذنین کی بقا اسی میں مضمر ہے کہ ان کی تنخواہوں کو بڑھایا جائے۔ ان کی تنخواہ کے تعلق سے ہم سب کو آگے آنا چاہیے اور ہم سب کو یہ کہنا چاہیے کہ اس مہنگائی کے دور کے اندر آج 10,000 میں بھی خرچ پورا نہیں ہوتا ہے، تنخواہوں میں اضافہ کرنا پڑے گا۔ آپ فتاوی پڑھ لیجئے، آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، مفتی کفایت اللہ صاحب نے کفایت المفتی کے اندر جو باتیں لکھی ہیں، آپ ان باتوں کو پڑھیے۔ کیوں ہم تنخواہیں کم دے کر ظلم کر رہے ہیں؟ کیوں ہم تنخواہیں کم دے کر اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں؟ آخر تنخواہ دینے میں ہمارا جاتا کیا ہے؟ ہم کو عوام سے لینا ہے، پبلک سے لینا ہے اور اس کے بعد امام کو دینا ہے۔ اگر ہمارے اخراجات مکمل نہیں ہوتے، ہم جمعہ میں اعلانات کرتے ہیں
کہ مسجد کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے، مسجد کی تزئین کاری اپنی جگہ، مسجد کے اندر اے سی اپنی جگہ، لیکن اگر مسجد کے اندر کوئی قابل امام ہی نہیں ہوگا تو یہ اے سی کیا کرے گی، یہ تزئین کیا کرے گی، یہ زینت کیا کرے گی، یہ قمقمے اور لائٹ کیا کرے گی؟ آج کے دور کے اندر ہم کو علماء کرام کی عزت کرنی ہوگی، آج کے دور کے اندر ہم کو علم کی عزت کرنی ہوگی، اور علماء کرام کی عزت جہاں اس میں ہے کہ ہم احترام سے پیش آئے، ان کے سامنے اپنی آواز کو بلند نہ کرے، عزت سے ملے، اخلاق سے ملے، وہی ان کا احترام اس میں بھی ہے کہ ان کو معقول تنخواہیں دی جائیں، ان کے گھر کے اخراجات معقول دی جائیں، اتنی تنخواہیں دی جائے کہ آسانی کے ساتھ، سہولت کے ساتھ، بغیر کسی پریشانی کے اپنے بچوں کی اسکول کی فیس بھر لیں، اپنے بچوں کو مدرسے میں بھیج دیں۔ آج کتنے لوگوں کے منہ سے یہ بات سننے کو ملتی ہے کہ اپنے بچوں کو عالم نہیں بنائیں۔ پوچھا گیا کیوں؟ کہ آج ان کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے، میرا بیٹا ہے فلاں جگہ امام ہے، مکمل اخراجات نہ ہونے کی وجہ سے میں گھر سے خرچ بھیج رہا ہوں، کب تک میں اس کی کفالت کروں گا، کب تک میں اس کو دوں گا؟ یہ ساری کی ساری باتیں سننے کو مل رہی ہیں، اور خاص طور سے جو بڑے بڑے شہر ہیں ان شہروں کا حال بہت ہی نامناسب۔ میں وہاں کے ذمہ داروں سے یہ اپیل کروں گا، یہ درخواست کروں گا کہ لاکھ ہم نمازیں پڑھ لیں، ہم روزے رکھ لیں، ہم قرآن پاک کی تلاوت کر لیں، ہم ذکر و اذکار کر لیں، ہم تسبیحات پڑھ لیں، ہم تہجد پڑھ لیں، اشراق، چاشت، اوابین، ساری کی ساری نوافلیں ہم پڑھ لیں، لیکن ہمارا امام اگر ہم سے پریشان ہے تو یاد رکھو امام پر ظلم کرنے کی وجہ سے قیامت کے دن پکڑ ہو جائے۔ منصب امامت کی تذلیل، منصب امامت کی توہین، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو دے رہے ہیں، بلکہ کتنے لوگوں کے منہ سے یہ سننے کو ملا، وہ یہ کہہ رہے ہیں آپ چلے جاؤ گے تو کوئی دوسرا آ جائے گا۔ ارے یہ کوئی کھیل ہے؟ یہ کوئی کھیلنے کی چیز ہے؟ یہ منصب امامت ہے، پورے محلے کی ذمہ داری ہے، محلے کے نمازیوں کی ذمہ داری ہے، پانچوں نمازوں کی ذمہ داری ہے، مکتب کے اندر بچوں کو پڑھانا ہے، ان کی تربیت کرنی ہے، ان کے پیچھے اپنی جان کو کھپانا ہے، اور ایسے موقع پر قلت تنخواہ، کم معاوضہ، یہ کس بات کی غمازی کر رہا ہے؟ میں تمام مسلمانوں سے، ٹرسٹیوں سے، سرپرستوں سے، ذمہ داروں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ وہ اس نازک موڑ کے اندر، اس ارتداد کے دور کے اندر اماموں کا خیال رکھیں، مؤذنین کا خیال رکھیں، مدرسین کا خیال رکھیں، ان کو معقول تنخواہیں دیں، ان کے لیے مناسب روزینے کا انتظام کریں، مناسب تنخواہوں کا ان کے لیے انتظام کریں کہ وہ سکون کے ساتھ، عافیت کے ساتھ اپنے اخراجات کو مکمل کر سکیں، تاکہ وہ یکسو ہوں، ان کا ذہن حاضر ہو، وہ نماز پڑھا رہے ہوں تو توجہ اللہ، اخلاص و للہیت ان کے ذہن کے اندر یہ بات نہ گردش کر رہی ہو کہ آج بچی کو ڈاکٹر کے ہاں لے جانا ہے تو کہاں سے میں ڈاکٹر کی فیس دوں گا، اگر ڈاکٹر نے رپورٹ لکھ دی تو کہاں سے پیسے لاؤں گا، یہ باتیں ان کے ذہن میں گردش نہ کر رہی۔ اس لیے تمام ہی مسلمانوں سے میری یہ گزارش ہے کہ وہ اس مسئلے پر سنجیدگی سے غور کریں، اور امام، مؤذن، مدرس، ان حضرات کی تنخواہوں پر غور کر کے معقول معاوضہ ان کو دیں۔ امید ہے میری اس بات کو سنا جائے گا اور اس پر عمل بھی ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔